یہ ویسے ہمارا ٹائم ختم ہو گیا، کوئی بیٹھنا چاہے بے شک بیٹھے۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ ننگے سر نماز کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جس بھی صحابی نے حدیث میں کہیں بھی ذکر کیا ہے، سر کا ذکر نہیں کیا۔ نہ یہ کہیں آتا ہے کہ آپ نے رومال سر پہ رکھ کے نماز پڑھی، ٹوپی سر پہ رکھ کے نماز پڑھی، پگڑی سر پہ رکھ کے نماز پڑھی، ذکر ہی نہیں ملتا۔ نماز کی حالت بخاری شریف میں حضرت عمر کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ تم پر تنگی کری، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جسے حضرت عمر بیان کرتے ہیں، اللہ اگر تم پر تنگی کرے تو ایک کپڑے میں نماز پڑھو، اللہ تم کو وسعت دے یعنی تم مالدار ہو جاؤ تو 2 کپڑوں میں نماز پڑھو۔ پھر صحابی نے پوچھا امیر المومنین 2 کپڑے سے کیا سکھا؟ آپ نے فرمایا جیسے کرتا پاجامہ، کرتا شلوار، قمیض اور شلوار، یعنی ایک اوپر کا کپڑا اور ایک نیچے کا کپڑا، آپ نے 2 کپڑے گنے، تیسرے کا انہوں نے بھی ذکر نہیں کیا، بالکل بھی ذکر کسی ایک روایت میں بھی نہیں ہے ٹوپی سے، پگڑی سے، رومال سے ثواب تمہارا بڑھتا ہے، کہیں بھی ذکر نہیں ہے، نہ ننگے سر کا گلا ہے۔ اور اگر جو لوگ کہتے ہیں یہ بے ادبی ہے اللہ کی جناب میں، میرے بھائیوں موٹی سی بات آپ یاد رکھو، اگر یہ بے ادبی ہوتی نا، اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بیت اللہ میں حاجی کو یا عمرہ کرنے والے کو ننگے سر کبھی نہیں بلاتا۔ اللہ نے اپنے گھر میں بلایا ہے 2 چادروں کے ساتھ، ایک چادر گردن سے نیچے اور ایک تہبند بندی ہوئی، سر وہاں بھی ننگا، بلکہ اگر کوئی کپڑا رکھ بھی لے تو اسے دم دینا پڑتا ہے۔ اگر یہ بے ادبی ہوتی تو اس بے ادبی کی اجازت اللہ اپنے گھر میں نہیں دیتا۔ پھر مسلم شریف کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، بلال نے تکبیر کہی، آپ مصلی پر کھڑے ہو گئے، آپ کو یاد آیا کہ مجھے نہانا ہے، مصلی پر کھڑے ہو گئے، تکبیر ہو گئی، آپ کو یاد آیا کہ مجھے نہانا ہے، آپ نے لوگوں سے کہا کھڑے رہے، آپ وہ جو ونڈو تھی جہاں سے حضرت عائشہ کا گھر پڑتا تھا وہاں سے آپ باہر چلے گئے، گھر چلے گئے، نہا کے کپڑے بدل کے آپ آئے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ مسجد میں آئے تو اس وقت آپ کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور آپ اپنی زلفوں کو ہاتھوں کی انگلیوں سے سوارتے ہوئے آ رہے تھے، انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے آ رہے تھے، اور اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے سر پہ کچھ نہیں تھا، آپ کے سر پہ کچھ نہیں تھا، فجر کی نماز۔ اور دوسری بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ، کہ جب بھی تم مسجد میں جاؤ زینت کی چیزیں ضرور اپنایا کرو۔ تو زینت میں صرف یہ چٹائی والی یا پلاسٹک والی ٹوپی نہیں آتی میرے بھائیو، اگر یہ زینت ہوتی تو سارے داماد سسرال میں یہ ٹوپی پہن کے جاتے ہیں، اگر یہ زینت ہوتی تو ان سے پوچھو کبھی سسرال میں یہ ٹوپی پہن کے گئے ہو؟ ساس بھی جوتے مارے گی کہ لوگ جوتیاں چراتے مسجد سے تو ٹوپیاں چرا کے آئیں گے، ساس بھی مارے گی اس کے، یہ کبھی زینت کی چیز نہیں۔ پھر اگر زینت بھی اپناتے ہو تو زینت میں تو پھر بہت کچھ ہوتا ہے، یہ کوٹی بھی زینت میں آتا ہے، انگوٹھیاں بھی زینت میں آتی ہیں، موزے بھی زینت میں آتے ہیں، پھر تو بہت ساری چیزیں زینت میں آتی ہیں۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ، جیسے تمہیں اچھا لگتا ہے، یہ نہیں جیسے مسجد کے مولوی کو اچھا لگتا ہے، نہیں، جیسے تمہیں اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ کو ننگے سر اچھا لگتا ہے یہی زینت ہے۔ اور میں نے جتنی بھی شعراء کا مطالعہ کیا ہے، چاہے وہ فارسی کے ہوں، چاہے عربی کے ہوں، چاہے اردو کے ہوں، مجھے آج تک ایک شاعر بھی ایسا نہیں ملا جس نے اپنے محبوب کی ٹوپی کی، پگڑی کی، رومال کی تعریف کی ہو۔ میں نے جس کو بھی دیکھا سب محبوب کی زلفوں کی تعریف کرتے ہیں، محبوب کی زلفوں کی تعریف کرتے ہیں۔ بلکہ ایک نے کہا کہ پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح؟ میں نے اپنے محبوب سے پوچھا یار چاند کیسے نکلتا ہے؟ زلفوں کو رخ پہ ڈال کر جھٹکا دیا کہ یوں، زلفوں کو چہرے کے آگے لایا جیسے رات چھا گئی، پھر زلفوں کو جھٹکا دے کر پیچھے کیا اور اندر سے وہ جو چاند جیسا مفرا نکلا، کہا کہ چاند ایسے نکلتا ہے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، سبھی ان کی زلفوں کے اسیر ہوئے۔ آپ اپنے دام میں
سیاد آ گیا. یہ مصرع ہے نا کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا. یہ سب نے تعریف زلفوں کی ہے. جب آپ زلفیں رکھی ہوئی ہیں تو زلفیں تو جبھی خوبصورت لگے گی نا جب آپ زلفیں ظاہر کریں گے. اگر انہیں پکڑ مار کے چھپا دیں گے تو زلف کی بیوٹی تو ختم. نماز کی حالت میں کسی روایت میں نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی اور آپ کے سر پہ ٹوپی تھی یا رومال تھا یا پگڑی تھی، اور یہ بھی کہیں نہیں ہے کہ آپ کا سر ننگا تھا. جو گویا کسی بھی صحابی نے اس کو اہمیت نہیں دی. بس جی، جزاکم اللہ احسن جزاء السلام.